ناظرین، اکثر لوگ ایک ضروری سوال مجھ سے پوچھتے ہیں کہ حضرت، کیا ہر بیماری کا علاج روحانی کرنا یہ ممکن ہے؟ کیا ہر بیماری روحانی علاج سے ٹھیک ہو جاتی ہے؟ اور اگر ساری بیماری روحانی علاج سے ٹھیک ہو جاتی ہے تو پھر ہمیں ڈاکٹر کی کیا ضرورت ہے؟ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی ٹاپک پر بات کریں گے کہ کیا ہر بیماری جادو جنات آسیب ہی ہوتی ہے یا کچھ بیماری جسمانی بھی ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا بھائی شمیم اختر قادری رضوی، اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل رضوی روحانی شفا خانہ۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ تو پہلی چیز کہ اسلام ہمیں امید سکھاتا ہے۔ حضور کریم کی حدیث مبارکہ ہے اور اس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالی نے کوئی ایسی بیماری نہیں اتاری جس کی شفا نہ بنائی ہو، یعنی دنیا میں کوئی بھی ایسی بیماری ہے ہی نہیں جس کی شفا موجود نہ ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اس تک نہیں پہنچ سکتے، جیسے پہلے کے زمانے میں کینسر کا علاج ممکن نہیں ہوتا تھا، اور بھی کئی ایسے بیماریاں پہلے تھیں جس کا علاج ممکن نہیں تھا، مگر آج کے دور میں کئی ایسی چیزیں ہیں اور کئی ایسی بیماریاں ہیں جس کا علاج ہو جاتا ہے اور یہ ممکن ہے۔ لیکن شفا کا مختلف ذریعہ ہوتا ہے۔ کچھ جو لوگوں کی بیماریاں ہوتی ہیں وہ بیماری جسمانی ہوتی ہے، یعنی ڈاکٹر کی دواؤں سے اور ان کے تجربات سے جو وہ انجیکشن یا اور بھی مختلف چیزیں کرتے ہیں اس سے ٹھیک ہوتی ہیں۔ اور کچھ مسئلہ روحانی ہوتا ہے، جیسے جادو جنات آسیب کا۔ اس کو دور کرنے کے لیے ہمیں قرآن مقدس کا سہارا لینا پڑتا ہے، بعض بزرگوں کے بتائے ہوئے اوراد و وظائف کو کرنا پڑتا ہے، کچھ نقش وغیرہ یعنی تعویذات وغیرہ بھی استعمال کرنے پڑتے ہیں۔ جیسا مسئلہ جس کے ساتھ ہوتا ہے اس طریقے کا اس کا روحانی علاج چلتا ہے۔ جب انسان کا دل مضبوط ہوتا ہے اور وہ اللہ رب العزت پر پختہ یقین کرتا ہے نا، تو اس کو پریشانیاں کم آتی ہیں، دقتیں کم آتی ہیں۔ اور کچھ لوگوں کا دل ایسا ہوتا ہے جو ڈاماڈول ہوتا ہے، یعنی اگر وہ کسی راستے سے بھی جا رہے ہوں اور اس راستے میں کوئی بلی بھی اچانک سے کود جائے تو ان کو لگتا ہے کہ شیاطین تھا، جنات تھا، جس وجہ سے وہ ڈر جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ روحانی مسئلہ جلدی ہوتا ہے۔ اور بعض لوگوں کا دل مضبوط ہوتا ہے کہ اگر ان کو مسان بھیج دیا جائے، قبرستان بھیج دیا جائے، شمشان بھیج دیا جائے تو بھی ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایسے لوگوں کے ساتھ روحانی مسئلہ بڑے ہی مشکل سے ہوتا ہے، کیونکہ جنات ہمیں جتنا ہم ڈرتے ہیں اتنا ڈراتے ہیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جس پر لوگ لگا دیتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جس پر خود بخود ہو جاتے ہیں۔ اس کے مختلف معاملات اور اس کے مختلف ذریعات ہوتے ہیں۔ اور کچھ مسئلہ روحانی ہوتا ہے، جیسے جادو جنات آسیب کا۔ اس کو دور کرنے کے لیے ہمیں قرآن مقدس کا سہارا لینا پڑتا ہے، بعض بزرگوں کے بتائے ہوئے اوراد و وظائف کو کرنا پڑتا ہے، کچھ نقش وغیرہ یعنی تعویذات وغیرہ بھی استعمال کرنے پڑتے ہیں۔ جیسا مسئلہ جس کے ساتھ ہوتا ہے اس طریقے کا اس کا روحانی علاج چلتا ہے۔ جب انسان کا دل مضبوط ہوتا ہے اور وہ اللہ رب العزت پر پختہ یقین کرتا ہے نا، تو اس کو پریشانیاں کم آتی ہیں، دقتیں کم آتی ہیں۔ اور کچھ لوگوں کا دل ایسا ہوتا ہے جو ڈاماڈول ہوتا ہے، یعنی اگر وہ کسی راستے سے بھی جا رہے ہوں اور اس راستے میں کوئی بلی بھی اچانک سے کود جائے تو ان کو لگتا ہے کہ شیاطین تھا، جنات تھا، جس وجہ سے وہ ڈر جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ روحانی مسئلہ جلدی ہوتا ہے۔ اور بعض لوگوں کا دل مضبوط ہوتا ہے کہ اگر ان کو مسان بھیج دیا جائے، قبرستان بھیج دیا جائے، شمشان بھیج دیا جائے تو بھی ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایسے لوگوں کے ساتھ روحانی مسئلہ بڑے ہی مشکل سے ہوتا ہے، کیونکہ جنات ہمیں جتنا ہم ڈرتے ہیں اتنا ڈراتے ہیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جس پر لوگ لگا دیتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جس پر خود بخود ہو جاتے ہیں۔ اس کے مختلف معاملات اور اس کے مختلف ذریعات ہوتے ہیں۔ تو روحانی علاج کا مقصد صرف بیماری کو دور کرنا یا ختم کرنا نہیں ہوتا، بلکہ انسان کے دل کو سکون دینا اور جو اس کے ساتھ مسئلہ ہے، اس کا ڈر ہے، اس کو ختم کرنا ہوتا ہے، تاکہ وہ اللہ رب العزت کی ذات پر یقین اور مضبوطی کے ساتھ رہے اور جو اس کے ساتھ معاملات ہیں وہ ختم ہو جائے۔ کئی بار انسان ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، کسی چیز کو لے کر بہت اسٹریس لے لیتا ہے، جس وجہ سے بھی کمزور پڑ جاتا ہے اور اس کو بیماریاں گھیر لیتی ہیں۔ ایسے میں دعا اور تعویذ کام نہیں کرتے، بلکہ اس کو صحیح علاج اور اچھا ماحول چاہیے ہوتا ہے، جس سے اس کے دماغی ٹینشن اور اسٹریس جو ہے وہ دور ہو جائے۔ تو اس لیے ہر بیماری کا علاج
جادو جنات آسیب نہیں ہوتا، ہر بیماری کا علاج ڈاکٹر کے پاس نہیں ہوتا۔ اب جو لوگ بیمار پریشان رہتے ہیں ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ سورہ کوثر، آیت الکرسی، سورہ فاتحہ وغیرہ کا ذکر کریں، تلاوت کریں، تاکہ ان کی جو روحانی دقتیں پریشانیاں ہیں وہ دور ہوں، ان کی روحانیت میں اضافہ ہو۔ دل میں اگر ڈر ہے تو وہ ڈر ختم ہو جائے، تاکہ ان کو صحیح سے تمام چیزیں ان کی چل سکے، آگے دقت اور پریشانی نہ آئے۔ لیکن بہت ضروری بات یاد رکھیں، صرف روحانی علاج پر ڈیپینڈ کرنا، میڈیکل ٹریٹمنٹ کو اگنور کرنا صحیح نہیں ہے، اور صرف جسمانی علاج یعنی ڈاکٹر کے پاس علاج کرنا اور روحانی علاج نہ کرنا یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اگر جسم میں کوئی تکلیف ہے، پرانی بیماری ہے، تو آپ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں ڈاکٹر سے رابطہ کر کے علاج کرائیں، اور اگر آپ کے ساتھ آسیب، خبیث، دیو، پری، ہمزاد وغیرہ کا مسئلہ ہے تو آپ کوشش کریں کہ کسی اچھے عامل سے رابطہ کر کے مکمل طور پر اپنا علاج کرائیں۔ ناظرین، سب سے بہتر راستہ یہ ہے کہ انسان دعا بھی کرے، نماز کی پابندی کرے، اور شریعت پر سختی کے ساتھ گامزن رہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی روحانی مسئلے سے اور بیماری سے دونوں سے بچا رہے گا۔ حضور پاک پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے۔ شریعت پر سختی کے ساتھ اگر کوئی عمل کرتا ہے تو اللہ رب العزت بھی اس کی غیب سے مدد فرماتا ہے اور اس کی بہت ساری پریشانیوں کو دور فرماتا ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں دوست یار احباب تک، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ بس اپنی ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتا ہوں، پھر ملوں گا انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔